السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کی قلم سے تحریر کردہ ناول ڈینجرس کے ایپیسوڈ نمبر 22 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ لائٹ بیبی پنک کلر کے ویسٹرن میکسی جس پر خوبصورت بیڈز کا کام ہوا تھا، علین کے خوبصورت خد و خال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حساب کی بنائی گئی تھی، جسے زیب تن کیے وہ جیولری کے نام پر ڈائمنڈ کا نیکلس اور چھوٹے چھوٹے بیڈز پہنے ہوئی تھی۔ لائٹ سا میک اپ جو مشعل مرتجب خان کے کہنے پر کیا تھا، باریک نیٹ کے دوپٹے کا روایتی گھونگھٹ کھینچ کر باقی کا لمبا دوپٹہ پیچھے زمین پر پھیلا کر سیٹ کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک اس کا نام مرتجب خان کے نام سے جڑ جانا تھا۔ مقابل کی پراسرار شخصیت اور اس کے جلاد طبیعت سے واقف وہ خود کو اس کے نام کر کے اسے اپنا مضبوط صاحبان بنانا چاہتی تھی، جس کے نام سے جڑنے کے بعد ہر شخص اس کا نام بھی اپنے لبوں پر لانے سے 10 بار سوچتا، جس کی موجودگی میں لوگ اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ مقابل کا خوف جتنا اسے تھا، اس سے کئی گنا لوگوں میں تھا، جو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بات کرنے کی بھی تاب نہ لا پاتے تھے۔ خود کو مرتجب کے نام کر کے وہ اپنے لیے ایک مضبوط مرد کا ساتھ پا کر خود کو اس ظالم زمانے کی نظروں سے بچانا چاہتی تھی۔ جتنا یقین اس کے روب اور پاور پر تھا، اس سے کئی گنا اسے مرتجب خان کی محبت پر تھا، جو اس پر کبھی حرف بھی آنے نہیں دے گا۔ وکیل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتا وہ اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھ کر مبہوت ہوا تھا۔ یکٹک اسے دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ تھینک یو۔ پیپر ورک کے ذریعے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ سارا پیپر ورک کرنے کے بعد علین سے دستخط لیے گئے تھے، جسے اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے دستخط کی تھی اور اپنے تمام جملہ حقوق اس کے نام کر دیے تھے۔ مسکراتی ہوئی شوخ نظروں سے علین کے سجے سنورے روپ کو دیکھتا وہ دستخط کرتا باہر چلا گیا تھا۔ آؤچ! مرتجب کی بولتی نظروں سے خائف ہوتی وہ اپنے کمرے میں جانے کا سوچتی، بمشکل میکسی کو سنبھالتی آہستگی سے اٹھتی سائڈ ٹیبل سے ٹکرائی تھی۔ غصے سے ٹیبل کو دیکھتی وہ دروازے کی سمت بڑھی تھی کہ تبھی ڈور نوب گھماتا مرتجب انٹر ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر علین کی سانسیں تھمی تھیں۔ وہ جو سوچ رہی تھی اس کے آنے سے پہلے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی جائے گی، لیکن اسے عین وقت پر ٹپکتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ کہیں جا رہی تھی تم؟ علین کے سفید پڑتی رنگا دیکھ کر وہ آئیبرو ریز کرتا بولا تھا۔ اپنے روم میں۔ مقابل کے خوف سے 2 قدم پیچھے لیتی وہ ہکلائی تھی۔ اب سے تم یہیں رہو گی، اس روم میں؟ علین کو قدم پیچھے لیتے دیکھ کر وہ قدم با قدم اس کے سمت بڑھا تھا۔ پر میں ابھی یہاں نہیں رہنا چاہتی، تم نے خود نکاح کیا ہے مجھ سے۔ مرتجب سے دور ہونے کے چکر میں پیچھے ہوتی وہ کاؤچ پر گری تھی۔ جب وہ مسکراتا وہ اس کے اوپر جھکا تھا۔ پھر یہ دوری کیوں ہاٹی؟ بیبی پنک میکسی میں وہ غضب ڈھا رہی تھی، جس کا گلا کافی ڈیپ تھا۔ انگ سے وہ اس کے لیے سجی ہوئی تھی، اس پر اس کا خود سے گریز اسے غصہ دلا گیا تھا۔ علین کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتا وہ اس کے راہ فرار کے راستے بند کر گیا تھا۔ علین کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے اس کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی اور جذبات بے لگام ہوئے تھے۔ خود پر سے اختیار کھوتا وہ بے ساختہ اس پر جھکا۔ اس کی سانسیں رک گیا تھا اور علین کے معاملے میں وہ ایسے ہی خود کو لاچار اور بے بس محسوس کرتا تھا۔ اس کی قربت کو پانے کے لیے اس کا دل مچلنے لگتا تھا۔ آج تو وہ پورے حق سے اس کے کمرے میں اس کے قریب تھی۔ حق ملکیت کا احساس سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ تبھی وہ اپنی من مرضی کرتا علین کی سانسیں منتشر کر گیا تھا۔ باس پلیز۔ مقابل کی بڑھتی جسارتوں میں خود کو بے بس بے جان محسوس کرتی وہ منمنائی تھی جب وہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ مخمور بہکی نظریں اٹھا کر اسے دیکھتا مسکرا کر اسے بازوؤں میں بھرتا بیڈ کی سمت بڑھا تھا۔ بہت ٹائم سے انتظار کر رہا تھا میں اس وقت کا۔ علین کے گلابی لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتا وہ کھوئے لہجے میں بولا تھا جب مقابل کی گرم سانسوں کی تپش پر وہ سختی سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ بولو علین، کیا تمہیں اپنے محرم کا قریب آنا اچھا نہیں لگا؟ علین کی سختی سے بند آنکھوں سے بہتے اشک دیکھتا وہ لب بھینچتے غرایا تھا۔ مرتجب کے لہجے میں غصے کی رمق دیکھتی وہ جی جان سے لرزی تھی۔ جواب دو مجھے۔ اسے جواب نہ دیتے دیکھ کر وہ اب کی بار مزید غصے سے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر خوف سے پیچھے ہوتی وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ علین کا خود سے ڈرنا اور دور ہونا اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، لیکن خود پر ضبط کرتا وہ مٹھیاں بند کرتا خود کو ریلیکس کرنے کی خاطر لمبے لمبے سانس بھرنے لگا تھا۔ مقابل کے خوف سے علین کی آواز جسے حلق سے نکلنے سے انکاری تھی، تھر تھر کانپتی وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی جو کمرے میں ٹہلتا ہوا اسے گھور رہا تھا۔ پہلے قریب آتا تھا تو تمہارے پاس بہانے ہوتے تھے نا، محرم، گناہ وغیرہ وغیرہ۔ اب گناہ نہیں ہوگا۔ اپنے اشتہار پر قابو نہ پاتا وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا، پیچھے سے بال اپنی آہنی گرفت میں لیتا دھاڑا تھا۔ جب تکلیف سے لب بھینچتی وہ خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم اب مجھے انکار نہیں کر سکتی علین، یہ سانسیں، یہ جسم، یہ جان سب میری ہے، سمجھی تم؟
اسے خاموشی سے آنسو بہاتے دیکھ کر وہ اس کے بال چھوڑتا غرایا تھا، جس پر وہ سر جھکاتی رونے لگی تھی۔ وہ مانتی تھی کہ وہ صحیح کہہ رہے، وہ اس کے جسم و جاں کا مالک تھا اور یہ اختیار اس نے خود اسے دیا تھا، پھر کیوں وہ اسے اپنے قریب آنے سے روکنے لگی تھی؟ وہ اس کی شرم، اس کی جھجک کو اپنے غصے کی نظر کر گیا تھا۔ مقابل کی شدت پسندی سے واقف وہ اس کی قربت کا سوچ کر ہی لرز اٹھی تھی۔ تم میرا جنون ہو، میری محبت ہو، میری طلب، میری ضرورت والین۔ خود کو تیار کرو اپنے لیے، میرے لیے، ہمارے رشتے کے لیے۔ میں آج چھوڑ رہا ہوں تمہیں، دوبارہ کبھی مجھ سے اس غلطی کی معافی کی توقع نہیں رکھنا۔ میں تمہیں لفظوں سے سزا نہیں دوں گا، عمل سے دوں گا، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر کے دکھاؤں گا۔ خاموشی سے سر چکا کر روتی علین کے قریب بیٹھتا وہ گھمبیر لہجے میں کہتا، اس کو جبڑا بھینچتا غرایا تھا، جس پر وہ لب دباتی اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ علین کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگے تھے، تبھی وہ اسے چھوڑتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ مرتجسب کو ڈبڈبائی آنکھوں سے جاتے دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ہمیشہ نرمی سے پیش آنے والا شخص کیسے ایک دن میں اتنا بے رحم ہو سکتا تھا؟ لگتا ہے چڑھ گئی ہے آپ کو باس، اسے بہکی بہکی باتیں کرتے دیکھ کر مہک نے کہا۔ خاموش، ایسا کوئی نشہ نہیں جو مجھے بے خبر کر دے۔ غصے سے دھاڑتا وہ مقابل کی گردن کو اپنے شکنجے میں لیتا بولا تھا، چپ چاپ بناتے جاؤ جب تک میں نہ کہوں، رکنا مت۔ خالی گلاس ٹیبل پر رکھتا وہ اسے رہائی دیتا بولا تھا، جی جی باس۔ اپنی گردن سے لاتا وہ گلاس میں وسکی ڈھیلنے لگا تھا۔ کل مجھے کسی سے ملنا ہے میک، کل مجھے کس سے ملنا ہے میک؟ گلاس کو پرسوچ انداز میں ٹیبل پر گھماتا وہ میک کو دیکھتا بولا، میڈم سے باس، پریشانی سے کہتے میک نے چور نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پھر تم مجھے یہ شراب کیوں پلا رہے ہو؟ میک کو یاد کروانے پر وہ اسے غصے سے ٹیبل کو لات مارتا غرایا تھا، سوری باس۔ مرتجسب کو بے وجہ غصہ کرتے دیکھ کر میک پریشان ہوا تھا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ رات کے 2 بج رہے ہیں۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا وہ بالوں میں ہاتھ ڈالتا انہیں سیٹ کرتا گویا ہوا تھا، ٹھیک ہے تم جاؤ، آپ کو کمرے تک چھوڑ دوں؟ نہیں، میں خود چلا جاؤں گا، میک کو جانے کا کہتا وہ کاؤچ پر ڈھہ گیا تھا۔ گڈ نائٹ باس۔ مرتجسب کو ساری رات کمرے میں نہ جاتے دیکھ کر وہ لب دباتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ رات بھر میٹنگ روم میں بند وہ ڈرنک کرتا رہا تھا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی جب صبح میک کی کال پر وہ نیند سے بیدار ہوا تھا۔ 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی پر مسلتا وہ کن پٹی سے لاتے ہوئے حواس میں لوٹا تھا کہ تبھی وال کلاک پر نظر پڑتی اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ کل رات کے مناظر ایک ایک کر کے گھومنے لگے تھے جو پھر سے اس کے غصے اور اشتعال کو بڑھا گئے تھے۔ شیم، میرا بریک فاسٹ ریڈی ہے؟ سر میم ابھی تک نہیں آئی کچن میں۔ سیڑھیاں چڑھتا وہ ملازمہ کو پکارتا گویا ہوا جب علین کی صبح 11 بجے بھی غیر حاضری پر وہ پریشان ہوا تھا۔ کل رات پاگل لڑکی کہیں کچھ غلط ہی نہ کر گزرے، پریشانی سے سوچتا وہ کمرے کی سمت بڑھا تھا۔ عجلت میں دروازہ کھولتا وہ اندر آیا تھا۔ نظر خالی بیڈ پر گئی تو اس کے غصے کو مزید بڑھاوا دے گئی۔ غصے سے لال پیلا ہوتا وہ علین کے کمرے میں جانے کا سوچتا مڑا تھا جب باتھ روم سے نکلتی علین کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکا۔ کل رات ہی اس نے مشل سے کہہ کر اس کے لیے مشرقی لباس اور اس کی ضرورت کی چیزیں سمیت سب کچھ آرڈر کرنے کو کہا تھا، جس پر عمل ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے مشل اسے کپڑے اور سامان دے کر گئی تھی۔ سفید ٹاول سے بالوں کو رگڑتی یلو وائٹ کلر کا سوٹ پہنے وہ دوپٹے سے بے نیاز نکھری نکھری سی تھی، چہرے پر ٹھہرے پانی کی بوندیں، گلابی ہونٹ جنہیں وہ ایک دوسرے میں پیوست کیے ہوئے تھی۔ سادے سے قمیض شلوار سوٹ میں اس کا حسن پہلے سے بھی کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اس کا سراپا اتنا دلکش تو کبھی ویسٹرن کپڑوں میں بھی نہیں لگا تھا۔ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ مبہوت ہوا تھا۔ خود پر گہری نظروں کی تپش محسوس کرتے علین نے سامنے دیکھا تھا جہاں مرتجسب استحقاق بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ لب دباتا اس کی جانب بڑھا تھا، ہاتھ بڑھا کر بالوں سے ٹاول دور اچھالتا وہ برق رفتاری سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے قریب کر گیا تھا۔ خوبصورت سراہی دار گردن جہاں اس کی شدتوں کے نشان پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے، مخمور نگاہوں سے اسے دیکھتا وہ اس کی گردن پر انگلیاں ٹریس کرتا مسکرایا تھا، آج یہاں میرے لمس پر تمہارے ناخنوں کے نوچنے کے نشان نہیں ہیں علیم؟ کیوں؟ بے یقینی سے اسے دیکھتا وہ سوال کر گیا تھا۔ مرتجسب کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی وہ خوف سے لب چبانے لگی تھی۔ کیا تمہیں میرے لمس سے کراہیت محسوس نہیں ہوتی؟ نفرت نہیں ہوئی میری محبت سے؟ علین کے نچلے ہونٹ کو انگوٹھے کی مدد سے اس کے دانتوں سے آزاد کرواتا وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے گویا ہوا تھا۔ نہیں، کیوں؟ نظریں جھکاتی وہ یک لفظی جواب دیتی خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی تھی، جس پر اس کی گرفت سخت سے سخت ترین ہوئی تھی، کیونکہ پہلے آپ غیر محرم تھے جس کا لمس مجھے جہنم کی آگ کی طرح جلاتا تھا، اور اب آپ میرے شوہر، میرے محرم، جو میرے جسم و جاں کا مالک ہے، میرا محافظ ہے۔ اپنی نم آنکھیں اس کے سرخ آنکھوں سے ملاتی وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی جب وہ تمسخر اڑاتا ہنسا تھا، کل جب شوہر قریب آ رہا تھا تب کہاں تھی یہ باتیں؟ دونوں ہاتھ اس کی کمر پر لاک کرتا وہ اس کا چہرہ اپنے بے حد قریب کرتا اس کے نیم والے منہ پر پھونک مارتا مسکرایا تھا، میں ڈر گئی تھی۔ کیوں؟ کیا میں نے کبھی تمہیں مارا ہے؟ نہیں۔ پھر کیوں ڈر گئی تھی تم؟ نرمی سے اس کا گال سہلاتا وہ محبت پاش لہجے میں گویا ہوا تھا، ایسے وقت میں ڈر لگتا ہے۔ مرتجسب کی سرد انگلیوں کی بڑھتی جسارتوں پر اسے کرنٹ سا لگا تھا۔
جانتی ہو مرد کی مردانگی پر بات آ جاتی ہے جب ایک لڑکی اسے منع کرتی ہے۔ اس کے باوجود میں نے کل تمہیں وقت دیا کیونکہ میں صرف ایک مرد نہیں بنا، ایک محافظ بنا، دوست بنا، محبت کرنے والا شوہر بن کر سوچا میں نے، مخمور لہجے میں کہتا ہوا علین کی ہراساں نظروں میں اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں مانتا ہوں میری شدتوں میں جنون ہوگا، لیکن میں تمہاری نازکی اور نوخیز جوانی کا خیال کروں گا، کیونکہ تم صرف میری ضرورت نہیں ہو، میری محبت ہو علین۔ علین کی شرٹ کے اوپری بٹن کھولتا مدہوشی میں کہتا بیوٹی بون پر موجود دل کو انگوٹھے سے سہلاتا بول رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی علین کے خوبصورت سراپے کو دیکھ کر مزید بڑھی تھی۔ متجسب مقابل کا دہکتے لمس کو سوچتے وہ شرم و حیا سے سرخ ہوتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ابھی مجھے ایک بہت ضروری کام سے جانا ہے، ورنہ جو تم سوچ رہی ہو اس سے زیادہ کرنے کا ارادہ ہے میرا۔ علین کی بند آنکھیں دیکھ کر مسکراتا ہوا وہ اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ رات میں ڈرنا نہیں ہے، شرمانے کی اجازت دے سکتا ہوں، ڈرنے کی گنجائش نہیں ہوگی، آہستگی سے کہتا وہ علین کے گلابی رخسار پر لب رکھتا مسکرایا تھا جس پر وہ لب دبا گئی تھی۔ تیار رہنا اچھے سے۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا وہ کان کی لو کو دانتوں سے کاٹتا دور ہوا تھا جس پر وہ لب دباتی اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ علین کی فرما برداری دیکھتا وہ نثار ہوتا مسکرا کر اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتا ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ گڈ مارننگ ڈی۔ ریڈ کلر کی لیڈی باس سوٹ میں ملبوس ریڈ کلر کی ہائی ہیلز پہنے بالوں کی ہائی پونی ٹیل کیے ہوئے تھے۔ نفاست سے کیے میک اپ میں اس پر ہونٹوں پر لگا سرخ رنگ اس کی خوبصورتی کو دو آتشہ بنا رہا تھا۔ بے نیازی سے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ گڈ مارننگ، کہیں جا رہی ہو؟ ایک نظر میں اس کا پورے طریقے سے معائنہ کرتا ہونٹوں کو گول کرتا مسکرایا تھا۔ گڈ مارننگ علین۔ ابھی وہ متجسب کو کوئی جواب دیتی جب کچن سے نکلتی علین کو دیکھتی حیران ہوئی تھی۔ سادہ سی یلو کلر کی قمیض جس پر سفید کلر کی ایمبرائڈری ہوئی تھی، سفید ٹراؤزر پر یلو کلر کا بڑا سا دوپٹہ اچھے سے شانوں پر ڈالے وہ بغیر میک اپ کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اتنی سادگی کے باوجود وہ جولیا کے سجے سبرے روپ کو پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ علین کے خوبصورت سراپے کو دیکھتی جولیا کو اپنی اتنی تیاری فضول لگی تھی۔ گڈ مارننگ، تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ جولیا کو دیکھتی وہ ہلکا سا مسکراتی ہوئی دل سے اس کی تعریف کر گئی تھی۔ تھینکس ڈی، تم ایسی ہی لڑکی ڈیزرو کرتے تھے۔ علین کی تعریف پر وہ لب دباتی علین کو دیکھتے متجسب کو دیکھتی بولی تھی۔ ہاں۔ جولیا کے طنز پر وہ ہنسا تھا جبکہ اسے ایسے ہنستے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ میں رومیو سے ملنے جا رہی ہوں۔ متجسب کو ہنستے دیکھ کر وہ کھوئی تھی لیکن جلد ہی وہ گردن جھٹکتی گردن اکڑاتی بولی تھی۔ ہتھیار سے لیس ڈیول کو چاروں شانے چت کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ جولیا کی تیاری کا مطلب سمجھتا وہ شرارت سے آنکھ دباتا مسکرایا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو، نہ جاؤں؟ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتی وہ آنکھیں چھوٹی کرتی متجسب کے سامنے جھکتی گویا ہوئی تھی جب جولیا اور متجسب کے بیچ میں کھڑی علین وہاں سے جانے کے لیے مڑی تھی۔ میں چاہتا ہوں علین تم کہیں نہ جاؤ، جولیا کو جانا ہے وہ جا سکتی ہے۔ برق رفتاری سے علین کی کلائی پکڑتا وہ اسے دیکھ کر بولا تھا۔ گڈ بائے ڈی، شام میں ملتے ہیں۔ متجسب کی اگنور کرنے پر وہ لمبا سانس کھینچ کر کہتی سیدھی ہوئی تھی اور اسے بائے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ تم کہاں جا رہی تھی سنو وائٹ؟ چٹکے سے کھینچ کر اسے اپنے لیپ پر بٹھاتا وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ مجھے مشل بلا رہی تھی۔ متجسب کی گمبھیر لہجے پر اسے اپنے اوسان خطا ہوئے تھے۔ تمہیں صرف میں بلا سکتا ہوں، کسی اور کو بلانے کا حق نہیں ہے۔ علین کے پیٹ کے گرد بازوؤں کا حصار باندھتا وہ اسے خود سے لگاتا بولا تھا۔ متجسب کی اس قدر بے شرمی پر وہ لب دباتی سر جھکا گئی تھی۔ متجسب علین کے نم بالوں سے آتی بھینی بھینی خوشبو محسوس کرتا وہ اس کے گردن پر جھکا تھا جب وہ جھٹپٹائی تھی۔ میک کیا؟ میرا مطلب ہے میک آیا ہے۔ علین کے میک کہنے پر وہ سرخ آنکھوں کا خمار پل بھر میں گم ہوا تھا۔ وہ سخت لہجے میں پوچھتا اسے گھورنے لگا تھا جب وہ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتی پیچھے رخ موڑ کر کھڑے میک کو دیکھتی صفائی دے گئی تھی۔ میک، یس باس۔ میٹنگ روم میں چلو، میں آتا ہوں، پھر بات کریں گے۔ آئی برو ریز کرتا وہ علین کو بیٹھے رہنے کا اشارہ کرتا بولا تھا۔ چلا گیا میک۔ اب علین کی شرم و حیا سے جھکی پلکیں دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ مجھے بھوک لگی رہی ہے۔ متجسب کے سوال پر وہ منمنائی تھی۔ چلو تم کھانا کھاؤ، دن بھر میں جتنا کھا سکتی ہوں کھاؤ، پھر مجھے بھی تو کھانا ہے تمہیں۔ علین کی غیر ہوتی حالت دیکھتا وہ زمانی لہجے میں کہتا آنکھ دبا گیا تھا۔ متجسب کی بات کا مطلب سمجھتی وہ شرم و حیا سے سرخ ہوئی تھی۔ کافی پہنچا دینا روم میں۔ علین کی شرم سے جھکی پلکوں پر لب رکھتا وہ اسے کافی کا کہتا مسکرا کر چلا گیا تھا۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔